ایک بار جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ متفق ہونے کی حقیقت کو سمجھ لیں، آپ کی دعائیہ زندگی بدل جائے گی اور بھرپور ہو جائے گی۔ کلام میں سے ہو کر دعا کرنے کی ایک وجہ ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ کیوں جب ہم کلام میں سے ہو کر بولتے ہیں تو اس میں قوت ہوتی ہے۔ جب ہم کلام میں ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خداوند کی مرضی میں متفق ہو رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی مرضی ایک دریا کی طرح ہے، اس کی ایک مقررہ سمت ہے، ایک مقررہ جگہ ہے اور ایک مقررہ بہاؤ ہے۔ بہت سے مسیحی جب دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ ان کا مقصد اس دریا کی سمت کو موڑنا ہے، اور ان کے خیال میں یہ ہوتا ہے کہ خداوند آسمان پر بازو باندھے کھڑا ہے اور جتنا زیادہ ہم دعا کریں گے اتنا زیادہ خداوند کہے گا اچھا ٹھیک ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں وہ میں کر دیتا ہوں۔ یا ان کے خیال میں ہوتا ہے کہ بہت سی دعائیں خداوند کے راستے میں پھینک کر خداوند کو چڑھا سکتے ہیں اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میرے پاس بہت سی ہو گئی ہیں، میں اور نہیں سننا چاہتا، ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو میں کر دیتا ہوں۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خداوند کی مرضی جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک بڑا دریا ہے۔ بہت سے مسیحی ہاتھ مار کے اس میں سے گھونٹ لگانا چاہتے ہیں، لیکن بہت کم ہیں جو اس میں گوتا لگانے کو تیار ہے۔ اس دریا میں سے پینے اور گوتا لگانے میں صرف اتنا فرق ہے کہ کون کتنا کنٹرول میں ہے۔ زیادہ تر جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کو استعمال کرتے ہیں ہتھیار بنا کر اپنی مرضی کو پورا کرنے کے لیے۔ یہاں ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہی ہم کر رہے ہیں، یا اونچی آواز میں چلاتے ہیں۔ بہت سے لوگ دعا میں اونچا بولنے سے کنفیوز ہیں، جیسے کہ خدا پہلے سے نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن دعا کا مطلب آپ کی اپنی مرضی کو استعمال کرنا نہیں ہے۔ دعا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم زمین کو آسمانی دائرے کے ساتھ ملاتے ہیں۔ یہی کرنے کے لیے آپ اور میں بلائے گئے ہیں۔ آپ تصور کریں کہ آپ کو ٹریفک پولیس والا پکڑے اور کہے کہ لائسنس اور رجسٹریشن دکھاؤ پلیز۔ آپ کہیں گے ضرور، اور آپ اسے لائسنس اور رجسٹریشنز دیں گے۔ لیکن مان لے کہ وہ آدھی رات کو آپ کے گھر آتے ہیں، آپ نے قانون کی خلاف ورزی نہیں کی، آپ نے کوئی قانون نہیں توڑا ہے، وہ دروازے پر دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے لائسنس اور رجسٹریشن دکھاؤ۔ چلو اضافہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی وردی میں بھی نہیں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ شاید مشکوک ہوں گے اور شاید لائسنس اور رجسٹریشن بھی نہیں دیں گے، اور شاید آپ کسی دوسرے پولیس والے کو کال کریں گے۔ اس صورت میں شاید سامنے پولیس والا اپنے اختیار سے باہر کام کرے۔ ہمیں یہ اپنے دماغ میں رکھنا ہے، اور آپ نے یہ سنا ہے کہ ہمارے جو لفظ ہیں وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ زندگی اور موت زبان کے اختیار میں ہے۔ کتنی بار آپ نے اس آیت کو سنا ہے؟ پھر ہم اسے غلط استعمال کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم کہو رکو، موت اور زندگی زبان کے اختیار میں ہے، تم ہاسپٹل میں پہنچ جاؤ گے۔ کوئی کہے میری گاڑی کا ٹائر کافی دنوں سے پچکا ہوا لگ رہا ہے، اس کی ہوا نہ نکلے یا پھٹنا چاہے، رکو، زندگی اور موت زبان کے اختیار میں ہے، ایسا کہنے کی ہمت نہ کرو۔ ہم بہت عملی چیز تسلیم کر رہے ہیں۔ ایمان حقیقت سے انکار نہیں کرتا، یہ فریب ہے۔ بہت سے مسیحی ایمان کے لیے فریب میں الجھتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے لفظوں میں قوت نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے لفظوں میں قوت کیوں ہے۔ ہمارے لفظوں میں اس لیے پاور نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو وجود میں لا سکتے ہیں یا چیزیں بنا سکتے ہیں، کلام کے مطابق نہیں ہے۔ اس افراتفری کو تصور کرو کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی صرف چیز کو بولے اور وہ وجود میں آنا شروع ہو جائے۔ میرا مطلب ہے کہ پھر پارکنگ میں بہت سی فراری گاڑیاں کھڑی ہونی تھیں، آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اور زیادہ زیرو ایڈ ہو سکتے تھے۔ کیا ہوتا مثال کے طور پر اگر دو فٹ بال ٹیم کے آدمی اپنی اپنی ٹیم کے لیے زور لگا رہے ہوتے، ایک بندہ اپنی ٹیم کی جیت کے لیے بول رہا ہے اور دوسرا اپنی ٹیم کی جیت کے لیے بول رہا ہے، میرا مطلب پتہ نہیں کیا رزلٹ نکلے گا اس بات کا۔ لہٰذا یہ خیال کہ ہم چیزوں کو وجود میں لا سکتے ہیں، اس کے استعمال کو غلط طریقے سے سمجھا گیا ہے۔ کوئی وجہ ہے کہ جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے لفظوں میں پاور ہوتی ہے۔ پہلا، لفظ ان لوگوں کو متاثر کرتے ہیں جو ہماری بات کو سن رہے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ایسا شخص آپ کے ارد گرد ہوتا ہے جو کہ ناخدا باتیں کرتا ہے یا دنیاوی فلسفے بولتا ہے، اور اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کا دماغ جو کچھ سنتا ہے اس کے مطابق پروگرام ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ خدا کو نہ ماننے والے شخص کے ساتھ بات چیت کریں اور پھر اپنی ساری زندگی ان باتوں کے شک میں گزار دیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں سالہ سال رہیں اور ان کے خیالات کو اپنے اوپر اثر انداز ہونے دیں بغیر سچائی کا سامنا کیے۔ لفظوں میں طاقت ہے لیکن جادو کی طرح استعمال نہیں ہوتے۔ لفظوں میں قوت ہوتی ہے کیونکہ جو ہم بولتے ہیں وہ لوگوں کے سوچنے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ لفظ جو ہیں یہ دماغ کو تیار کرتے ہیں، اور جب آپ لفظوں کو بولتے ہیں یہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی طرح ہے۔ جتنا زیادہ آپ کسی بات کو سنتے ہیں اس پر ایمان رکھنے کے امکانات اتنے ہی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے الفاظ میں سے قوت آتی ہے جس سے حوصلہ بڑھ سکتا ہے یا گھٹ سکتا ہے۔ میں کسی کی حوصلہ افزائی کر سکتا ہوں کہ یار آپ بہت اچھا کام کر رہے ہو، تم تعریف کے قابل ہو۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کے دلوں میں جو جذبات ہیں وہ بڑھ جائیں گے کیونکہ آپ وہ بول رہے ہیں جسے ہم کہیں گے زندگی۔
لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اسی شخص سے کہو کہ تم جانتے ہو کہ تم مجھے بالکل پسند نہیں، کاش کہ تم مر جاؤ، اور پھر وہ فرش پر گر جائے۔ لفظ ایسے کام نہیں کرتے۔ اوکے، تو ایک ایماندار کس طرح کی قوت کو رکھتا ہے؟ ایک ایماندار کا جو اختیار ہے وہ خدا کی طرف سے آتا ہے، اسی آفیسر کی طرح جو نظر انداز کر دیا گیا کیونکہ وہ دروازے پر آیا اور قانون اور یونیفارم سے ہٹ کر کام کر رہا تھا۔ اسی لیے شیطان بھی آپ کو نظر انداز کر دے گا جب آپ خدا کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی پوری کریں۔ جب خدا ہم پر اپنی مرضی ظاہر کرتا ہے تو وہ اختیار دیتا ہے اس مرضی کو پورا کرنے۔ دوسرے لفظوں میں ہم روشنی کو پیدا کرنے والے نہیں، اس کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ ہماری دعائیں ہماری آواز نہیں بلکہ اس خدا کی آواز کی گونج ہیں۔ لہٰذا جب آپ کلام میں سے بولتے ہو تو خدا کی مرضی کے ساتھ مل کر بولتے ہو۔ تو خدا جب وہ بولتا ہے تو چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، اور جب آپ اور میں بولتے ہیں تب ہم چیزوں کو ترتیب میں لاتے ہیں۔ خدا کے لفظ بناتے ہیں اور ہمارے لفظ استعمال کے لیے تیار کرتے ہیں۔ خدا شروع کرتا ہے اور ہم اسے آگے لے کر چلتے ہیں۔ ہم چیزوں کو وجود میں لانے کی طاقت نہیں رکھتے، اسی لیے میں پریشان نہیں ہوتا جب کوئی کہتا ہے کہ میں تم پر لعنت بھیج رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جادو ٹونا ہونے کی اکلوتی طاقت کیا ہے؟ آپ کا اس پہ یقین۔ میں اپنے ایک پاسٹر دوست سے بات کر رہا تھا جس کا اپنے پاسٹر کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اور اس کے پاسٹر نے اس پر لعنت بھیجی، تم چرچ کو چھوڑ رہے ہو، تم کبھی خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر پاؤ گے، تم اس چرچ کو چھوڑ رہے ہو، تم مالی تباہی کا سامنا کرو گے، تم اس چرچ کو چھوڑ رہے ہو، میں سب کو بتاؤں گا کہ تم ایک باغی تھے۔ تو یہ ایک طرح سے الزام لگانا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم برکت دینے کے لیے بلائے گئے ہیں، لعنت کے لیے نہیں۔ تو وہ میرا دوست پاسٹر میرے پاس آیا اور بہت پریشان تھا، اس کی نیند اور اس کا سکون جو ہے وہ جاتا رہا، اور اس کا جو تبلیغ کرنے کا، کلام سنانے کا طریقہ تھا وہ بھی متاثر ہوا، اور اس کے آواز میں کوئی تازہ مسا نہیں نظر آتا تھا۔ خوف اس کے دماغ پر تھا اور وہ خود کے بچاؤ کے لیے بس بولتا تھا، اور یہ اس کی کلیسیا کو اثر انداز کرنے لگا۔ ہم بیٹھے اور ہم نے بات چیت کی، اور جس لمحے اسے یہ احساس ہوا کہ وہ لفظ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اچانک سے وہ بوجھ اس پر سے اٹھ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جادو ٹونے اور لعنت میں پاور تب ہی ہے جب آپ اس پر بلیو کرتے ہو۔ یہ لعنت کے کہنے پر ایمان ہے۔ ایمان ہی ہے جو ڈکلریشنز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ طاقت جو ہے وہ دیے ہوئے اختیار میں ہے۔ خدا نے آپ کو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو ترتیب دینے کی ذمہ داری دی ہے۔ اس نے ہمیں کیسے دعا کرنا سکھایا؟ تیری مرضی پوری ہو زمین پر جس طرح سے آسمان پر ہے۔ اوکے، اس نے کہا تم دعا کرو خدا کی مرضی پوری ہو زمین پر جس طرح سے آسمان پر ہے۔ ایک منٹ رکو ذرا۔ یسوع مسیح نے ہمیں کیوں کہا اس طرح پرے کرنے کو کہ آسمان پر جو مرضی پوری ہے خدا کی وہ زمین پر ہو، اگر وہ لفظ ہی پورے نہیں ہوتے زمین پر؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ زمین پر خدا کی مرضی پوری ہونے کے لیے دعا کریں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری دعائیں خدا کی مرضی کو سامنے لاتی ہیں۔ اس حقیقت کے بارے میں سوچے ذرا۔ ایلون مسک راکٹ لے کر مارس پر جانا چاہتا ہے۔ اس سچ میں بہت کمال ہے۔ وہ ماحول کو بدلنا چاہتا ہے، وہ ماحول کو بدلنا چاہتا ہے، سیٹنگ کو، ایکو سسٹم کو، ان سب چیزوں کو بدلنا چاہتا ہے تاکہ ہم وہاں کے ماحول میں رہ سکیں۔ انہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ وہاں ماحول کو چینج کر کے اس طرح کا بنانا ہوگا کہ پودے سروائیو کر سکیں، تاکہ پھر انسان بھی اس میں رہ سکیں، ماحول ہمیں مارے نہ وہاں۔ اور اسی طرح سے ایک ایماندار بھی کرتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہم آسمانی ہیں، زمینی نہیں۔ تو جو آسمان پر ہے وہ ہمارا باپ ہے۔ اس طرح سے میں اقرار کر رہا ہوں کہ وہ کون ہے اور میں کون ہوں۔ اس بات کو بولتے ہوئے میں دونوں چیزوں کو ایک وقت میں ظاہر کر رہا ہوں کہ وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ اس طرح سے میں اقرار کر رہا ہوں کہ وہ منبع ہے سب چیزوں کا اور میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہی ہمارا موقف ہے کہ ہم آسمانی دائرے میں سے دعا کر رہے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ آسمانی مقاموں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے ہم دنیاوی ماحول کو چینج کر سکیں، ہم آسمانی ماحول کو اس جگہ پر بنا سکیں، کسی صوفیانہ جادوئی الفاظوں سے نہیں۔ یاد رکھو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ خدا نے ہمارے لفظوں میں پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھی، اس نے ہمیں پیدا کی ہوئی چیز کو تیار کرنے کی قوت دی ہے۔ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے کچھ چیزوں کو کرنے کا۔ جب ہم اس طرح سے دعا کرتے ہیں تو ہم ایک ترتیب میں آتے ہیں، اور جو ترتیب ہے وہ ہمیں اختیار میں جانے کا حق دیتی ہے۔ اس وقت آپ ترتیب سے باہر ہوتے ہیں، اس پولیس آفیسر کے بارے میں سوچیں، اس کا بیج نہیں ہے، اس کا یونیفارم نہیں ہے، اور اپنی مرضی کو قانون کے بغیر چلانا چاہتا ہے، تو تم اسے بالکل نہیں سنو گے، کیونکہ وہ ترتیب سے باہر ہو چکا ہے۔ اور جب تم ترتیب میں ہو تم اختیار کا حق رکھتے ہو۔ ترتیب اختیار میں لاتی ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ تم میرے نام سے دعا کرو۔